دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہبل ٹیلیسکوپ جو کہ اسپیس کے اندر ایک سیٹلائٹ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک مصنوعی سیٹلائٹ ہے جو اسپیس کے اندر دوسرے آبجیکٹ کی پکچر کیپچر کر کے زمین پر بھیجتا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا، لیکن ہم ہبل کو سمجھنے میں غلط تھے اور اس کو سمجھنے میں غلطی کر رہے تھے۔ اب وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ یہ رپورٹ جب میں پہلی بار پڑھ رہا تھا تو عجیب کیفیت آ رہی تھی، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ چیز سچ ثابت ہوئی تو تباہ ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ تک بھی پہنچا دی جائے۔ ناسا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ناسا سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا اور ان کے لیے نیا کام ڈھونڈ لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ہماری کائنات۔ جب ہم یہ پوسٹ مکمل پڑھیں گے تو کائنات کی ایک چیز دوسری چیز سے اتنا دور جا چکی ہوگی کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی کہ یہ کائنات کے اندر ایک کہکشاں دوسرے کہکشاں سے اور ایک کلسٹر دوسرے کلسٹر سے بھاگ رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً کسی وقت میں کائنات ایک پوائنٹ پر تھی۔ یہ دعویٰ پہلے البرٹ آئن سٹائن نے 1915 میں اپنے نظریاتی اضافت میں کیا تھا۔ کائنات جامد نہیں بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ دعویٰ اتنا حیران کن تھا کہ البرٹ آئن سٹائن خود اتنا گھبرا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ہی مساواتوں میں کچھ مصنوعی رد و بدل کی، جس پر بعد میں بہت پچھتائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چیڑے چگ گئے کھیت۔ ہم بھی ابھی تک سمجھتے ہیں کہ کائنات میں یہ پھیلاؤ بالکل یکساں اور برابر ہے، یعنی کائنات ہر طرف یکساں پھیل رہی ہے۔ لیکن پہلے ہبل ٹیلیسکوپ نے چونکا دیا تھا، اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایسا ایک جھٹکا دیا ہے کہ سائنسدان عجیب پریشانی میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ دونوں جو ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا اس کے مطابق کائنات کا یہ پھیلاؤ یکساں اور برابر نہیں۔ ناسا سائنسدانوں کو پہلی بار 2019 میں ہبل ٹیلیسکوپ نے آگاہ کیا کہ لیکن ناسا کے بعد سائنسدانوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ہبل سے ہمیں جو رزلٹ مل رہا ہو اس کو ہم صحیح طرح سے پروسیس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح ناسا سائنسدانوں نے اس چیز پر کام نہیں کیا، لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے بھی اس چیز کی تصدیق کی اور ان دونوں کے مشترکہ مشاہدات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اختلافات پیمائش میں کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقتاً موجود ہے۔ ہم پہلے اور اب جو طریقے استعمال کر کے کائنات کا پھیلاؤ معلوم کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے مختلف نتائج پیش کر رہے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات نے اپنی ابتدائی دور اور موجودہ دور میں اپنے قوانین بدل لیے ہوں۔ ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ ہبل اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا مشاہدہ جو ہم کرپٹو سٹارز 1000 سے زائد سے تقریباً 130 ملین نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں، ان مشاہدات نے ثابت کیا ہے کہ 2019 میں ہبل ٹیلیسکوپ کی پیمائش بالکل درست تھی، جو کہ غلطی ہم کر رہے تھے، اور ناسا کے سائنسدانوں کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے کیونکہ یہ نتائج ہمارے بنیادی نظریات کو زبردست چیلنج کرتے ہیں۔ یہ دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات کے قوانین میں